اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفارہ یہاں پر قرآن کریم میں واضح الفاظ میں بتا دیا کہ یا تو 10 مسکین، پہلی بات جو ہے سب سے پہلے وہ ہے کہ 10 مسکینوں کا یا تو کھانا کھلائے، کھانا بھی اس طرح کا اوسط درجے کا جیسا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، اسی اوسط درجے کا جیسا تم کھاتے ہو۔ ایک تو صورت یہ ہے کفارے کی۔ دوسری اس میں ایک اختیار یہ بھی ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنا دے، جس میں قمیص اور شلوار ہو یا تہبند ہو، تو 10 مسکینوں کا کپڑا۔ تیسرا ہے اختیار یہ کہ کسی غلام کو آزاد کر، کوئی تمہارے پاس غلام ہو اور اس کو آزاد کر دو۔ آج کل تو غلام موجود نہیں رہے، شرعی غلام، لہذا اس پر عمل تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ جو ان چیزوں کی استطاعت نہ رکھے، یعنی نہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے بیچارہ، وہ خود ہی مسکین ہے تو وہ کیا کھلائے گا 10 کو، یا نہ وہ کپڑے پہنا سکتا ہے، اور نہ کوئی غلام کا مالک ہے، جیسے کہ آج کل کوئی بھی نہیں ہوتا تو وہ اس کو آزاد بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر آخری درجے میں کفارہ یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اس طرح چنانچہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفارتہ اطعام 10 مساکین، اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو کھانا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو ان کا اوسط درجے کا کھانا، او کسوتہم، یا ان کا لباس، او تحریر رقبہ، یا غلام کی آزادی۔ فمن لم یجد، پھر جو کوئی ان چیزوں کو نہ پائے تو فصیام 3 ایام، تو 3 دن کے روزے رکھے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم نے قسم کھا لی ہو۔ واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا، یعنی 2 باتیں اس میں فرمائی، حفاظت کیا کرو کہ بھائی یہ قسم کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، قسم کھاتے کیوں؟ تو بہت ہی ناگزیر ضرورت کے بغیر قسم نہیں کھانی چاہیے۔ ایک تو حفاظت کا، دوسرا مطلب یہ ہے کہ قسم جب کھا لی تو حتی الامکان اس کو پورا کرنا چاہیے، یہ قسم کی حفاظت ہے۔ اس کے ذریعے اس کو آدمی کو چاہیے کہ جو قسم کھا لی ہے پوری کرے اس کو۔ لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی اچھے کام کی قسم کھائی ہے کہ میں روزہ رکھوں گا یا 10 نفلیں پڑھوں گا مثلا، یا عمرہ کروں گا، تو اس صورت میں تو اچھے کام کی تکمیل یہ قسم کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے، اس کی حفاظت کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کو پورا کرو۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ اس میں نہ کوئی نیکی کا کام ہے نہ کوئی بدی کا کام ہے، مباح ہے، اس کو آپ نے اپنے اوپر قسم کے ذریعے واجب کر لیا، مباح کام کو واجب کر لیا، تو اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تم نے وقت جعلتم اللہ علیکم کفیلا، دوسری جگہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اللہ ذمہ دار بنا لیا، اللہ کا نام لے کر اس کو پورا کرو۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں فلاں اپنے دوست کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ جاؤں گا، مثال کے طور پر قسم کھا لی اور نہیں جاتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی ہے، لہذا اس کی حفاظت کرنا ضرورت ہے۔ حفاظت کے یہ معنی کہ
قسم کی پابندی کرو، یہ اس صورت میں ہے جب کہ آدمی نے یا تو نیک کام کی قسم کھائی ہو یا کسی مباح کام کی قسم کھائی۔ لیکن اگر کسی ایسے کام کی قسم کھا لی جو ناجائز ہے، والعیاذ باللہ، قسم کھا لی کہ میں اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھوں گا، مثال کے طور پر، یہ تو گناہ ہے، اس کی قسم کھائی، یا کوئی اور ایسی قسم کھا لی کہ جس میں کسی گناہ کا ارتکاب لازم آتا، قسم کھا لی کہ میں جا کے فلاں کو تھپڑ ماروں گا، اور اس بیچارے نے کچھ قصور نہیں کیا، یعنی تھپڑ تمہارے نہیں مارا، تمہیں تھپڑ مارنا جائز نہیں ہے اس کی، لیکن تم نے قسم کھا لی کہ جا کر ماروں، تو ایک گناہ کی قسم کھائی۔ تو گناہ کی قسم کھائی ہو یا کسی ایسے عمل کی قسم کھائی ہو جس کا نہ کرنا چاہیے، جو شرعاً نہ کرنا چاہیے، چاہے وہ حرام ہو یا گناہ ہو یا مکروہ ہو، یا تمہاری رائے تبدیل ہو جائے بعد میں، مباح کام تھا لیکن بعد میں رائے تبدیل ہو جائے، اندازہ ہوا کہ اس مباح کام میں خیر نہیں ہے، تو ان سب صورتوں میں آدمی کے لیے قسم توڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، یعنی اگر گناہ کی قسم کھائی ہے تو توڑنا واجب ہے، کفارہ ادا کرے، توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ اور اگر جس بات پر قسم کھائی ہے وہ گناہ نہیں ہے لیکن مباحات میں سے ہے، اور ان مباحات میں سے بعد میں اس کی رائے یہ ہو رہی ہے کہ کرنا مناسب نہیں ہے، چاہے گناہ نہ ہو، تو دونوں صورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے کوئی قسم کھا لی، بعد میں سوچا کہ تمہاری اس کے رائے ہوئی کہ نہیں اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ تو یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں کفارے میں۔ تو یہ جو بعض اوقات ذہن میں خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے نادانی میں ایک قسم کھا لی ہے اور اب اس کا میں کیا کروں، تو اس کا جواب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ قسم توڑو اور کفارہ ادا کرو۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ یہی تقریباً قسم کھانے کے سلسلے میں اسی قسم کی ایک آیت سورہ بقرہ میں گزری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 ہے کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ وہاں کفارہ بیان نہیں کیا گیا، لیکن دو قسمیں پھر بھی بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک لغو کے بارے میں وہی الفاظ ہیں جو یہاں پر ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اگلا جو جملہ ہے اس میں فرق ہے، وہاں ہے کہ لا یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اور یہاں ہے لکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اس جگہ پر یعنی سورہ بقرہ میں قسم کھانے میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ کون سی قسم پر گناہ ہوتا ہے، کون سے پر گناہ نہیں ہوتا، یہ بیان کرنا مقصود۔ وہاں کفارے کا اس لیے ذکر نہیں آیا، صرف گناہ ہونے کی بات ہے۔ تو ما کسبت قلوبکم یعنی جس کا ہم نے ترجمہ یہ کیا تھا کہ تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہو، تو اس سے مراد یمین غموس ہے، یعنی ماضی پر تم نے اگر کوئی ایسی غلط قسم کھا لی جو واقعے کے خلاف ہے تو اس پر اللہ گرفت کرے گا۔ تو وہاں بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ کون سی قسم پر گرفت ہے، کون سی قسم پر گرفت نہیں ہے۔ لغو کے بارے میں یہ فرما دیا کہ گرفت نہیں ہے، اس کے اوپر گرفت نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ نہیں بولا تم نے، غلط فہمی میں ایک بات کہہ دی۔ اور جو غموس ہے اس کا یعنی جو جھوٹی قسم ماضی کے بارے میں کہی گئی ہے جان بوجھ کر، اس پر تم سے مواخذہ ہوگا۔ اور یہاں سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان نہیں کیا کہ کون سے پر گناہ ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ لغو کے اوپر تو کوئی مواخذہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں ہے، یہاں کفارے کا بیان مقصود ہے۔ تو یہاں لا یؤاخذکم سے مراد یہ ہے کہ اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے لغو کے اوپر، اور کفارہ کس پر ہے؟ بما عقدتم الایمان، جو تم نے قسمیں پکی کر لی ہوں، اور اس سے مراد یمین منعقدہ ہے۔
یعنی جو آئندہ کے بارے میں قسم کھائی اور جس چیز پر قسم کھائی تھی اس پر عمل نہ کر سکا تو پھر اس کا کفارہ بیان فرمایا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں بیان ہے گناہ ہونے نہ ہونے کا، اور سورہ مائدہ میں بیان ہے کفارہ ہونے نہ ہونے کا۔ اس لحاظ سے دونوں آیتوں میں فرق ہے۔